اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ، نرمی جب کسی چیز کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور نرمی جب کسی چیز کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مسجد کا متولی اپنے امام کے ساتھ، اپنی مؤذن کے ساتھ اور اپنے مسجد کے مصلیوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نبی کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو باپ کہلاتا ہے، اگر وہ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شخص بھی اللہ کے نبی کی بد دعا کا مستحق بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا فرمایا کہ اپنے غلام کے ساتھ نرمی کو اختیار کرو۔ اگر تم اس پر یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، یہ سمجھ کر کے اس پر ظلم زیادتی کرتے ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، تو یاد رکھو تم بھی تو رب کے غلام ہو۔ تمہارے اوپر بھی کوئی قدرت رکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ تم سے زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو تمہارے لیے بڑی خطرناک چیز۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ ایسے کلمات عطا فرمائے جسے ہم عام زبان میں سنہرے الفاظ کہا جا سکتا ہے، گولڈن ورڈز کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ صرف اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائے ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ تو اس میں سے یہ تیسرا جمعہ کا خطبہ ہے اور وہ ہمارا عنوان ہے نرمی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من یحرم الرفق،
یحرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ نرمی ایک بہت بڑی اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نرمی کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی آپ نے حدیث تو سن لی، آپ آئیے دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نرمی کی کیا اہمیت ہے۔ نرمی کے معنی آدمی نرم مزاج ہو، سخت نہ ہو، تو اس نرمی مزاج کی کتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ایک دو مثالیں قرآن سے لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون کو وہی نازل فرما کر کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اور ہارون، فرعون بڑی سرکشی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، لہذا تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر کیا کریں گے؟ فقولا لہو قولا لینا، تم بھی اس کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرو گے، تکبر سے بات نہیں کرو گے۔ کہا گیا فقولا لہو قولا لینا، تم جب فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو فرعون سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو اللہ کے پاس نرمی کی کتنی اہمیت ہے۔ تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن شرط لگائی جا رہی ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں گے تو نرمی سے بات کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت پیش کی کہ تم یہ معبودوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اگر تو اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ کون؟ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ کیسا مارتی جی تمہیں؟ ایسا نہیں، فرمایا قال سلام علیک، فرمایا بڑی نرمی کے ساتھ اپنے باپ سے ابا جان میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا اور میں آپ کے لیے استغفار طلب کرتا رہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس نرم مزاج کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک دم گرم ہو جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے بات کرتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی نرمی کے بارے میں فرمایا من یحرم الرفق، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا، کہتے ہیں میرا مزاج ہی جیسا ہے جی، میں سچ بات کرنے کا ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ سمجھ لے کہ جو تن کر بات کرتا ہے، تکبر سے بات کرتا ہے، کہتا نہیں میں ایسے ہی بات کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کلہ، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جتنی بھلائیاں ہیں سب نعمتیں اس سے چھٹ جائیں صرف اس سختی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ نرمی جب کسی چیز کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور نرمی جب کسی چیز کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ ہیں، اگر ہم نرمی سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بنا دے گا، اور اگر ہم سختی کے ساتھ ہوں گے تو اللہ ہمیں بدصورت کر دے گا۔ اس کی بڑی مثال آپ سمجھیے، ایک آدمی نارمل طریقے سے بات کرتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے؟ ارے کیا اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، بڑی میٹھی صورت میں میٹھے انداز میں صاحب بات کرتے ہیں، لیکن جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو جا کر کے آپ
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی شکل کو دیکھ لیں. کبھی تجربہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو ایک مرتبہ کر لیں. جب آپ غصے کی حالت میں ہوں تو اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے لے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے بدصورت ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نرمی جب کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جب کسی چیز کے اندر سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، اللہ جب کسی چیز سے نرمی کو اٹھا لیتا ہے تو وہ بدصورت بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے عائشہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں. امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اے عائشہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، الفاظ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نرمی عطا فرماتا ہے. جب کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ گھر کو سدھار دوں، اس گھر کو میں اوپر لا دوں، اس گھر کے اندر برکتیں نازل کروں، تو اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کے اندر نرمی کو پیدا کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نرمی کو پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کے دلوں میں نرمی کو پیدا کرتا ہے. دو چیزیں یہاں سمجھ میں آ گئی دو حدیث سے. اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے بھلائی چاہتا ہے تو ان کو نرمی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کسی گھر والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں، تجربہ کریں، جب کبھی بھی ہمارے یہاں لڑکے کا رشتہ یا لڑکی کا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ نرم مزاج ہیں یا گرم مزاج ہیں. انہیں پتہ چل جائے کہ ایک لڑکی گرم مزاج کی ہے، اس کے گھر والے گرم مزاج کے ہیں، سخت مزاج ہیں، تو کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی ایسے گھر میں ہمیں رشتہ نہیں کرنا. اور ایسے ہی لڑکی والے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لڑکا سخت مزاج کا ہے، لڑکے کے گھر والے سخت مزاج کے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ایسے گھر میں ہمیں اپنی لڑکی کو دینا نہیں. اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں گھر والے بڑے نرم مزاج کے ہیں، بڑے نرم لوگ ہیں. ہماری کرنول کے زبان میں بہت نرم لوگ ہیں بھائی، بہت اچھے لوگ ہیں. تو جب کسی لوگوں کے اندر نرمی کی بات آتی ہے تو فوراً وہاں رشتے طے ہوتے، اور جہاں نرمی کی نہیں سختی کی بات ہوتی ہے تو وہاں رشتے طے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو گیا. پتہ نہیں اسے اور کیا کیا رشتے آنے والے تھے اس کے گھر کو، اور پتہ نہیں اس کے گھر کو کیا کیا نعمتیں آنے والی تھیں. وہ صرف اس وجہ سے محروم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر نرمی نہیں. یہ میں باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں بھی کان کھول کر کے سن لیں، عورتوں کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے. اکثر معاملہ عورتوں سے بگڑتا ہے. اکثر لوگ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ارے ہماری لڑکی کو ان کے گھر میں کر کے دیں گے تو یہ ساس کیسی ہے، نرم مزاج کی ہے کہ سخت مزاج کی ہے، لڑن اس کی سخت مزاج کی ہے کہ نرم مزاج کی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے عورتیں اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں. تو یہ نرمی کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ تو چھوٹا بیان کیا لیکن اس کے اندر اتنی گہرائی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں. اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص نرمی سے محروم ہو جاتا ہے، نرمی اختیار نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ سختی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بد دعا دی ہے. کیا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں اللہ اس آدمی کو، کس کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے امت کے اس حاکم کو
جو اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی پیدا فرما۔ اور اے اللہ، میرے امت کا والی اور حاکم، میری امت کا ذمہ دار لوگوں کے ساتھ سختی کرتا ہے، اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اس کے حق میں، اس کے ساتھ تو بھی سختی فرما۔ اللہ اکبر۔ حاکم سے مراد کون ہے؟ مسلمانوں کا حاکم نہیں۔ والی سے مراد کون ہے؟ صرف مسلمانوں کا والی نہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے۔ اگر جماعت کا ذمہ دار ہے، اپنے جماعت کے لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، سختی کرتا ہے، اللہ کی نبی کی بد دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی امام اور مؤذن اپنے مصلیوں کے ساتھ، اگر امام اور مؤذن اپنے مصلیوں کے ساتھ، چونکہ وہ امام اور مصلیوں کا ذمہ دار بنتا ہے مؤذن اور امام، اگر وہ اپنے مصلیوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نبی کی بد دعا کا مستحق بن جائے گا۔ اور اگر کوئی مسجد کا متولی اپنے امام کے ساتھ، اپنی مؤذن کے ساتھ اور اپنے مسجد کے مصلیوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نبی کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو باپ کہلاتا ہے، اگر وہ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شخص بھی اللہ کے نبی کی بد دعا کا مستحق بنے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی بچوں کے چہروں پر سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، ارے باپ آ گیا۔ شوہر جیسے ہی داخل ہوتا ہے بیوی کہتی ہے ارے شوہر آ گیا۔ اب سب خاموش ہیں، گھر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا گھس آیا ہے۔ اب پولیس والے کے سامنے زبان کھولنے کی کسی کو مجال نہیں، ہنسنے کی کسی کو مجال نہیں۔ ایسا گھر ہم اگر بنا دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص، ہر باپ، ہر گھر کا ذمہ دار یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نبی کی بد دعا کا مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ اللہ نے نبی کی تو خود قرآن میں تعریف فرما دی، نبی کی اس صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماتا ہے نبی یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی کو پیدا فرماتا ہے، تکبر اور گھمنڈ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا، آپ کو نرمی والا بنایا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے گھومتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہو جاتے تھے، کیوں؟ اس کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ اور جب آدمی سخت مزاج ہو جاتا ہے، سخت دل ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں ہوتے۔ ارے بھائی یہ آدمی کے ساتھ کہاں بیٹھنا، ہمیشہ یہی بات کرتا رہتا ہے، سخت مزاج آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے، لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اپنے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈ لیں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام کی غلطی پر غصے میں آ گئے اور کوڑا نکال کر غلام کو پیٹنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود تجھے معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا اس قدر غصہ میرے سر پر سوار تھا، میں اس کو مار رہا تھا، میں نے اس آواز پر توجہ نہیں دی اور مارنے لگا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود تجھے معلوم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں آخر آواز جب میرے کانوں میں سنائی دی تو میں نے سنا
کہ یہ آخر کس کی آواز. میں شدت کے غصے میں تھا, پیٹ رہا تھا غلام کو. سیکنڈ بار آواز آئی تو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہے. تو جیسے ہی میری نظر پڑتی ہے تو میرے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. جیسے ہی اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا, مارے ہیبت کے میرے ہاتھ سے کوڑا زمین پر چھوٹ گیا. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا, ابو مسعود تجھے معلوم ہونا چاہیے جس قدر تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے, اللہ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ درجہ قدرت رکھتا ہے. تو اپنے غلام پر جو چلا رہا ہے نا, نوکر کے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے, اللہ اس سے کہیں زیادہ طاقت اور قوت تجھ پر رکھتا ہے. تجھے چاہیے کہ اپنے غلام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی. اصلاح والے ایسے ہوتے ہیں. فرمایا ابو مسعود نے, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس غلطی کا علاج کیا ہے, اس غلطی کی تلافی کیا ہے؟ تو حضرت ابو مسعود کہتے ہیں, اللہ کے رسول اس غلطی کا علاج یہ ہے, اس غلطی کی تلافی یہ ہے کہ جو میرے پاس غلام ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اسی وقت اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا فرمایا کہ اپنے غلام کے ساتھ نرمی کو اختیار کرو. اگر تم اس پر, یہ غلام ہے, یہ نوکر ہے, یہ سمجھ کر کے اس پر ظلم زیادتی کرتے ہو, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو, تو یاد رکھو تم بھی تو رب کے غلام ہو. تمہارے اوپر بھی کوئی قدرت رکھنے والا بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, وہ تم سے زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے. پھر اگر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو تمہارے لیے بڑی خطرناک چیز. اس لیے نرمی کو اختیار فرمائیں. اور ایک مثال لیجئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں ایک مرتبہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, میں کمرے میں تھی, اتنے میں کچھ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے, السلام علیکم یا محمد. کہتے ہیں اللہ کے نبی تم پر موت طاری ہو. السلام علیکم کے معنی ہیں اللہ تم پر سلامتی نازل کرے. لیکن یہودیوں نے جملے کو ایک دو چینجز لا کر کے سلامتی کی جگہ انہوں نے موت کا لفظ استعمال کیا. سمجھ میں تو ایسا آ رہا ہے کہ لوگ سلام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا تھا, السلام علیکم, اے محمد تم پر موت طاری ہو. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازو کھڑی ہوئی تھی کمرے میں, انہوں نے سنا تو غصہ, فوراً انہوں نے کہا وعلیکم السلام, کہ اللہ کے نبی پر نہیں تم ہی کے اوپر موت طاری ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ نرمی کو اختیار کرو, اس لیے کہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا. اللہ اکبر. دشمن سامنے موت کی بد دعا دے رہا ہے اور آپ کی بیوی اس کا دفاع کر رہی ہیں, لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں اے عائشہ نرمی کو اختیار کرو. حالانکہ دشمن ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, ہمیں اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی ضرورت نہیں. اے عائشہ تم اس کے ساتھ نرمی اختیار کرو, کہ اس لیے اللہ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے دیکھا نہیں آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے صرف وعلیکم کہہ دیا کہ تم ہی پر, انہی کی طرف ان کو لوٹا دیا. ہم ضرورت نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر وہی جواب دیں. آج ہمیں کوئی ماں کی بہن کی گالی دیتا ہے تو چھوڑتے ہیں, اس کی بڑی بڑی گالیاں ہم دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ شیوا مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن تو وہ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, کہ وہ زمین پر جب چلتا ہے تو تن کر اکڑ کر نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ چلتا ہے. وہ مومن کا شیوا ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. اگر میں نے پہلے بھی کہا پھر کہتا ہوں, اللہ کے رسول نے جو گولڈن ورڈز فرمایا ہیں, میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, کہ اگر کوئی شخص نرمی سے محروم ہو گیا
تو وہ دنیا کی کئی بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے اندر نرمی نہیں ہے، وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، کیا آپ کے اوپر زندگی میں کوئی ایسا دن گزرا ہے جو سخت دن ہو جنگ احد سے زیادہ؟ جنگ احد بڑا سخت دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مسلمان جنگ ہار گئے، دوسرا 70 صحابہ شہید ہو گئے، تیسرا اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور چوتھا آپ کا سر حودث سے دھج گیا اور آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو اللہ کے نبی کو اس دن بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اللہ کے رسول، کیا اس دن سے بھی زیادہ تکلیف والا دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ ہاں۔ فرمایا، اللہ کے رسول وہ کون سا دن ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ، جب میں اسلام کو پیش کرنے کے لیے طائف کو پہنچا، وہاں کے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت دی، بجائے قبول کرنے کے انہوں نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا۔ کیا کیا؟ وہاں کے غنڈوں کو، اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے مجھے گالیاں دیں، پتھر برسائے، اور اتنا مارا کہ مجھے لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ میرے جوتوں کے اندر خون جم گیا اور میں بے ہوش ہو کر باغ میں گر پڑا۔ پھر اللہ کے نبی دیکھیے اتنے مار کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا تکلیف انہوں نے مجھے پہنچائی، یہی سخت دن تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آگے جملہ غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب مجھے ہوش آیا، میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک ابر آ گیا ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، فرمایا، اللہ کے رسول، پہلے تو سلام کیا، کہا کہ اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کی خدمت کے اندر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں پر اللہ نے مجھے قدرت عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہے، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت پہ بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول، اگر آپ اشارہ کر دیں، اگر آپ حکم کر دیں تو طائف مکہ کے 2 سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یہاں ایک پہاڑ، وہاں ایک پہاڑ، 2 کے بیچ میں طائف ہے۔ اللہ کے رسول قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ڈال کر پیس کر چکنا چور کر ویسے ہی کر دوں گا جیسے 2 پاٹوں کے درمیان میں آٹے کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اشارہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ، یہ دن میرے لیے، یہ جملے تھے میرے اوپر بہت بھاری نظر آئے۔ آپ چاہتے تو اشارہ کر سکتے تھے، ہاں میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے، اے فرشتوں میرے طرف سے بدلہ لے لو، اس بستی کو ہلاک کر دو، تباہ کر دو۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے نرمی کو اختیار فرمایا۔ کہتے ہیں، عائشہ، میں نے نرمی کو اختیار کیا اور میں نے کہا کہ اللہ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے کوئی بات نہیں، لیکن مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلوں کے اندر تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تیری عبادت کرنے والے ہوں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے فرشتے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مومنوں کے لیے نرم دل بنا کر بھیجا ہے، اور میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کی ہیں۔ تو میں محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے، خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم، گولڈن ورڈز عطا فرمائے ہیں، تو ان میں سے ایک جو آج کا خطبہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ جو شخص اپنے اندر، نبی نے فرمایا
اندر نرمی کو پیدا نہیں کرتا ہے تو فرمایا خیر کلہ، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر بھلائیاں پیدا کرنے کی، نرمی پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غصے سے اور لوگوں کے ساتھ سختی کے رویے سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔